السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت، ہادی اور مہدی، ایکسپوز بائی انجینئر محمد علی مرزا۔ تو یہ جو حضرت معاویہ رضی اللہ کے معاملہ فضیلت کا آیا ہے، اور اس کے بارے میں جو ہے دو علماء نے کچھ بیان دیا ہے، اور اس کے بارے میں جو ہے انجینئر محمد علی مرزا نے کچھ باتیں بتائی ہیں، اور دونوں کی باتیں آپ سنیں اور علی مرزا کی باتیں سنیں اور دیکھیں کہ یہ کیا معاملہ ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا۔ اور اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو ہدایت کا راستہ دکھائے، اور جو بھی غلطیاں ہم سب سے ہوئی اللہ معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، ہادی و مہدی معاویہ، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ہادی و مہدی، ہدایت یافتہ بھی ہیں، لوگوں کی ہدایت کا سبب بھی ہیں۔ سنن ترمذی میں 3842 نمبر حدیث ہے، صحابی رسول سیدنا عبد الرحمن بن ابی امیرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے فرمایا، ان کے بارے میں دعا کرتے ہوئے فرمایا، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا مہدی بھی، اے اللہ انہیں ہادی بھی بنا دے، ہدایت یافتہ بنا دے، انہیں ہدایت کنندہ بنا دے، وحدی بھی ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت کنندہ بنا دے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، یہ سنن جامع ترمذی میں ثابت ہے، اور یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم علم معاویہ الکتاب والحساب، اللہ لکھنا بھی سکھا دے، حساب کرنا بھی سکھا دے، وقیہ العذاب، اور اس کو عذاب سے محفوظ فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن لکھنے والے سیدنا معاویہ سے محبت ہے۔ یہ 45 آیتیں جو نازل ہوئی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں جو لکھنے والے یہ سیدنا معاویہ تھے، ان آیات کو کیسے ثابت کرو گے جو سیدنا معاویہ کے ہاتھ سے لکھی گئی؟ یہ وہ ہستی ہے، یہ وہ صحابی ہے، جلیل القدر صحابی ہے، جس کے بارے میں دعا فرمائی تھی، اللہم اہدہ، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بھی، اللہ اسے ہدایت یافتہ بنا، اس کو ہادی ہدایت دینے والا بنا، اور اس کے ذریعے امت کو ہدایت دے۔ اچھا، مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، آج سے آلموسٹ 800 سال پہلے امام ابن جوزی گزرے ہیں رحمہ اللہ تعالی، المتوفى 597 ہجری۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی المتوفى 561 ہجری کے شاگرد بھی ہیں، محدثین میں بڑا مقام ہے ابن جوزی کا۔ یہ ابن قیم جوزی نہیں ہے جو ابن تیمیہ کا شاگرد ہے، یہ ابن تیمیہ سے بھی 200 سال پہلے گزرے ہیں۔ ابن تیمیہ بھی انہیں بہت بڑا محدث مانتے ہیں۔ انہوں نے الموضوعات، بڑی گھڑی ہوئی بڑی بڑی حدیثیں، وہ کتاب بھی لکھی ہے، جس میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو حدیث حضرت معاویہ کی شان میں ہوگی نا، یہ بھی اس بات کی نشانی ہے کہ یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے۔ گھڑی ہوئی حدیثوں کی کچھ نشانیاں بتائی ہیں، ان میں سے ایک یہ بتائیے جو حضرت معاویہ کی شان میں ہوگی نا تو سمجھ لو کہ یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے۔ اب یہ بہت بڑے محدث ہیں، ان کے زمانے میں ایک ناصبی تھا عبد المغیث، اس نے یزید کے فضائل کے اوپر کوئی رسالہ لکھا، تو ابن جوزی غصے میں آئے، انہوں نے ایک کتاب لکھی جو کتاب محدثین کے ہاں اتھینٹک مانی جاتی ہے۔ ابن تیمیہ نے بھی اس کی تعریف کی ہے، ابن کثیر نے بھی کی ہے، الرد علی المعتصب العنید المانع من ذم یزید۔ یہ اس متعصب ضدی شخص کے رد پہ لکھی جا رہی ہے کتاب جو یزید کو برا کہنے کو غلط سمجھتا ہے اور منع کرتا ہے۔ اس زمانے میں ایک یزیدی تھا عبد المغیث، اس کے رد پہ پھر انہوں نے طبیعت صاف کی ہے ان لوگوں کی۔ اس میں جب ایک دلیل یہ لی گئی نا کہ یزید جو ہے وہ حضرت معاویہ کا بیٹا ہے، اور حضرت معاویہ کے لیے ترمذی میں روایت ہے اے اللہ اسے ہادی اور مہدی بنا، انہوں نے کہا یہ تو روایتی جعلی ہے، اس کی بنیاد کے اوپر تم یہ کلیم کر رہے ہو کہ ان کا یہ ڈیسیژن کرنا کہ یزید کو انہوں نے خلیفہ صحیح بنایا تھا، انہوں نے کہا یہ تو روایتی جعلی ہے۔ پھر انہوں نے روایت کے اوپر بحث کی، میں نے تو بخاری مسلم سے ثابت کیا یہ فٹ ہی نہیں بیٹھتی، حضرت معاویہ کے دور میں جو جو کام ہوئے ہیں اس میں تو یہ دعا فٹ ان نہیں بیٹھتی۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر یہ حدیث کوئی صحیح بھی مانتا ہے تب بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ نبی علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی ہو، کیونکہ نبی علیہ السلام کی کئی دعائیں اللہ نے واپس بھی کی ہیں، بخاری مسلم میں آئے، آپ نے دعا کی تھی کہ میری امت آپس میں نہ لڑے، اللہ تعالیٰ نے واپس کر دی۔ انہوں نے کہا کیا گارنٹی ہے؟ پھر ابن جوزی نے اتنا سخت جملہ لکھا، انہوں نے کہا اس سے بڑی کیا دلیل ہے، اگر حضور کی یہ دعا حضرت معاویہ کے حق میں قبول ہوئی ہوتی بقول تمہارے، اگر یہ روایت ثابت ہے
تو حضرت معاویہ جنگ صفین میں حضرت علی کے مقابلے پہ آتے؟ یہ عادی اور مادی ہونا ہے کہ خلیفہ وقت کے خلاف کھڑے ہو گئے. کڈا بڑا پٹکار مارا انہوں نے. پھر انہوں نے احمد بن حنبل کا قول بھی نقل کیا. جب ان سے پوچھا گیا کہ یزید کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے، انہوں نے کہا یہ وہی ہے جس نے اہل مدینہ کے ساتھ جو کیا. پوچھا کیا کیا؟ کہا ان کا مال لوٹا، انہیں قتل کیا. تو شاگرد نے کہا صحابی کا بیٹا ہے، حدیث لے لیجیے. انہوں نے کہا حدیث کیا، ایک حدیث بھی اس سے نہیں لینی. اسی لیے دیکھ لیں ذخیرہ حدیث میں صحابہ کرام کی اولاد کی حدیثیں موجود ہیں. حضرت معاویہ 40 سال تک حکمران رہے ہیں، 20 سال تک گورنر اور اگلے 20 سال مکمل طور پہ حکمرانی. بیچ میں ایک حضرت علی والا پیریڈ تھا، اس کے بعد 20 سال یہی حکمران رہے نا صلح حسن کے بعد. 40 سال جس کا باپ مسلمانوں کا حکمران رہا ہے، اس کے بیٹے نے ایک حدیث بھی روایت نہیں کی ہے اور نہ محدثین نے اسے نقل کیا ہے. کیونکہ احمد بن حنبل کہتے ہیں اس سے کیا حدیث لوگے. پھر شاگرد نے پوچھا جب یہ یزید نے ظلم کیا اہل مدینہ کے ساتھ تو کون لوگ تھے ان کے ساتھ؟ ان کا اہل شام تھے، جو ہم امیر شام کہتے ہیں. یہ شامی تھے، ایک صوبہ تھا جس نے یہ سارے کا سارا ہنگامہ برپا کیا. تو یہ کتاب اردو زبان میں ترجمہ ہو کے آ چکی ہے. ایک دیوبندی عالم ہے، انہوں نے ترجمہ کیا. میں نے 12 اس کتاب کا تعارف کروایا. اب نئی پرنٹنگ ہو کے یہ کتاب آ چکی ہے. ہماری ویب سائٹ پہ اس کا PDF بھی رکھا ہوا ہے. کسی نے PDF بنا دیا تھا تو ہم نے وہ اپلوڈ کر دیا، لیکن ہارڈ کاپی بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے، وہ آپ منگوا سکتے ہیں. وہ کتاب کا ہم ٹائٹل پیج شیئر کروا دیں گے آپ کو. وہ کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، اس میں اور کئی چیزیں ہیں جو آپ کے لیے انشاءاللہ اس حوالے سے بینیفیشری ہوں گی. اچھا، اسی حوالے سے نا یہ بیچ میں ایک چوہا چھوڑ دیتے ہیں کہ جی اگر حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے کو بنا دیا تو کیا ہوا؟ حضرت علی نے بھی تو اپنے بیٹے کو بنایا تھا. بالکل جھوٹ. حضرت علی نے کوئی اپنے بیٹے کو نہیں بنایا. مسند ابی یعلا میں، المستدرک للحاکم میں اور کتابوں میں موجود ہے. لوگوں نے حضرت علی کو کہا، کیونکہ زخم لگنے کے بعد وہ کچھ دن زندہ رہے، کہ آپ اپنا خلیفہ کسی کو نامزد کریں. انہوں نے کہا میں تمہیں ویسے ہی چھوڑ کے جاؤں گا جس طرح نبی علیہ السلام چھوڑ کے گئے تھے، تم اپنا خلیفہ خود چنو گے. اور یہ ظالم کہتے ہیں کہ حضرت علی نے حسن ابن علی کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کیا. وہ صحابہ کرام نے مشورے سے چنا تھا. اس حوالے سے شیخ البانی نے ایک روایت لی ہے کہ میری امت کا پہلا شخص جو میری سنت کو بدلے گا وہ بنو امیہ سے ہوگا. اور شیخ البانی نے ساتھ پتہ کیا لکھا؟ یہ وہ شخص ہوگا جو خلافت کو ملوکیت بنا دے گا. تو دیکھ لیں پھر بنو امیہ کا پہلا شخص جس نے خلافت کو ملوکیت بنایا وہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر بنو تیم سے، بنو امیہ سے نہیں. حضرت عمر بنو عدی سے، بنو امیہ سے نہیں ہے. حضرت عثمان بنو امیہ سے ہیں لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کو نہیں بنایا. اس کے بعد حضرت علی بنو ہاشم سے ہیں. اس کے بعد حسن ابن علی کے 6 مہینے. پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ سے ہیں. انہوں نے اپنے بیٹے کو بنایا. جی بنایا، وہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں. تو شیخ البانی جو محدث اعظم سعودیہ تھے، اس دور کا امام بخاری ان کو مانتے ہیں، اہل حدیث بھی اور دیوبند بھی اور بریلوی بھی وقت آنے پہ انہیں کوٹ کر دیتے ہیں. انہوں نے اشارتاً کہا کہ یہ وہ شخص ہوگا جو خلافت کو ملوکیت میں بدل دے گا. میری امت میں پہلا شخص جو میری سنت کو بدلے گا. تو یعنی انہوں نے نام لیے بغیر بتا دیا کہ یہ بندہ کون ہے؟ یزید کے ابا جی. ٹھیک ہو گیا.